سورہ مریم آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ مریم میں نیک لوگوں کی جو صفتیں پڑھ رہے ہیں، جو زکریا سے اور یحییٰ علیہ السلام اور تمام لوگوں سے جو شروع ہوئی، پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بارے میں ہم نے پڑھا، اور اب ہم نے جب آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے دین کو پھیلایا اور اپنے والد کو اور اپنے پورے کنبے کو انہوں نے تلقین کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑا کیونکہ ان کی جان کا خطرہ ہو چکا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ نیک لوگوں کی صفت بیان ہوگی، اور آپ غور کریں گے کہ قضا نماز کی بات آئے گی۔ خاص قضا نماز کا ٹاپک ہوگا کہ نیک لوگ نماز قضا نہیں کرتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح سے آیت 51 شروع ہوتی ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا کہ بے شک وہ بھی بڑے مخلص، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی نبی رسول تھے، اور پکارا ہم نے اس کو من جانب الطور الایمن، یعنی دائیں جانب طور کے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور تقرب یعنی قربت کی ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام سے، اور نجیہ یعنی سرگوشی کی، بات کی، ہم کلام ہوئے، اور عطا کیا ہم نے اس کے لیے ہماری رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو بھی، جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا ساتھ مانگا کہ اللہ میرے بھائی سے میرے ہاتھوں کو مضبوط کر دیجیے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی، تو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اتنا شارٹ بریفنگ دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ نیک لوگوں کی ساری صفتیں بیان ہو رہی ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ بے شک وہ بھی بڑے سچے تھے وعدے کے، یعنی اللہ سے جو وعدہ کیا اسے نبھایا۔ بندوں سے تو وعدے نیک لوگ نبھاتے ہی ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے ایک تعلق قائم کرتے ہیں، پھر ہمیں اللہ کا پابند رہنا ہے، اور اس کتاب کے جو تمام آرڈرز ہیں اس کو بجا لانا ہے۔ تو بڑے سچے تھے وہ اپنے جو انہوں نے اللہ سے وعدے کیے پورے کیے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھی نبی رسول تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنی فیملی کو بھی، تلقین کرتے تھے صلاۃ اور زکوٰۃ کی۔ دیکھ لیجئے کہ ہر نبی نے اپنے دور میں صلاۃ اور زکوٰۃ کی۔ ہم بیچارے کہیں، بدبخت کہیں ہم اپنے آپ کو کہ آج تک ہم الجھے ہوئے ہیں، ہاتھ کہاں باندھیں اور سجدہ کیسے کریں اور رکوع میں کتنا جھکیں، اور حدیثوں میں سے ڈھونڈ کر نکال رہے ہیں کہ جی حدیث نہیں مانیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے۔ تو نماز تو صدا سے تھی، اتنا بھی ہمارا دماغ نہیں چلتا کہ سب سے زیادہ ٹاپک صلاۃ، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہاں آئی ہے صلاۃ، قرآن میں کہاں آئی ہے صلاۃ، یعنی حدیثوں کو تحفظ دینا، جھوٹی حدیثوں کو تحفظ دینا، اور یہ بتانا کہ اللہ کے رسول نے نماز سکھائی، جبکہ اللہ کے رسول کے ساتھ تمام انبیاء کرام بھی سب اپنے اپنے دور میں صلاۃ ہی پڑھتے تھے۔ ایک تو گڈ ڈیڈز ہے، اچھے کام ہے صلاۃ، ایک پڑھنے والی بھی صلاۃ ہے۔ وہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ بیت اللہ میں ہی اللہ کے نبی جو عرب میں ان کو مبعوث کیا گیا، وہاں پر مسجد حرام کا جو نام آتا ہے یعنی مسجد تھی، اہل کتاب بھی وہیں تھے، سب صلاۃ پڑھتے تھے اس مسجد میں، ڈسکشن ہوتا تھا، لیکن ہماری طرح فرقے باز ہو چکے تھے، ہماری طرح مسلک پرست ہو چکے تھے۔ بس اتنا فرق آ گیا تھا کہ سبھی اللہ کو مانتے تھے، سبھی نبیوں کو مانتے تھے، لیکن اپنی اپنی ضد، اپنی فرقہ پرستی اور اپنی انا تھی۔ تو آج ہم کتنے بدبخت ہیں کہ صلاۃ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے گی صلاۃ، کس طرح سے صلاۃ پڑھیں گے اگر حدیث کو نہیں مانیں گے۔ بھائی آپ اور میں قرآن کو دیکھیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ کہیں ہم پر ناراض نہ ہو جائیں اور جو ہوا نہیں وہ ہو جائے ہمارے ساتھ، استغفر اللہ۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات آئی تو اللہ کہہ رہے ہیں
کہ وہ صلاۃ کا حکم دیتے تھے اپنی فیملی کو بھی، زکوٰۃ کا بھی، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ بھی اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے کیونکہ وہ رب کی رضا حاصل کرنے کی چاہت رکھتے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس کا بھی ذکر ہے اس کتاب میں کہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اچھا جی ہمیں قرآن سے یہ بھی پتہ چلا کہ ادریس بھی ایک نبی کا نام ہے، وہ بھی بڑے سچے تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، بلندی دی تھی ہم نے اس کو، بڑی بلندی، بڑا مرتبہ، مکان علیہ، بلند مقام دیا تھا۔ شکر ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کو بھی عقیدہ نہیں دے دیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ہم لوگ غلط بات کرتے ہیں کہ جی ان کو زندہ اٹھا لیا ہے اور پھر ان کو دوبارہ بھیجا جائے گا، جبکہ قرآن سے یہ ثابت نہیں ہو رہا۔ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے کے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو وفات دے کے ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ حدیث کا حال کیا ہے کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، اور وہ بھی نام نہاد بڑی بڑی کتابوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یعنی قرآن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ قرآن آپ کو پکار کے کہتا ہے کہ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وفات دے کر اٹھا لیا ہے۔ ہم کہتے نہیں جی زندہ اٹھایا ہے، دوبارہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اگر اللہ سے ٹکر لینے کو تیار ہیں تو کم از کم ہم جیسے لوگ تو بری الذمہ ہیں اس بات سے، اور شکر ہے کہ ادریس علیہ السلام کے لیے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کو بھی زندہ اٹھا لیا گیا۔ یہاں پر ترجمہ یہی پڑھتے ہیں کہ جی انہیں بلند مقام یعنی بڑی عزت نصیب ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں کہتے ہو کہ انہیں زندہ اٹھا لیا گیا ہے؟ صرف اس لیے کہ حدیثوں میں آ رہا ہے، صرف اس لیے کہ بڑے بڑے نام نہاد علماء اس عقیدے کو پروموٹ کرتے ہیں، تو کیا میری آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ہماری اپنی سماعت بصارت دل سے سوال نہیں ہوگا؟ ہم اپنی اپنی جہنم میں پھر نہیں جائیں گے جھوٹ بول کر؟ تو اس لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچ کی گواہی دیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولئک، یہی ہے وہ لوگ کہ الذین انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، یہ نبیوں میں سے ہیں، من ذریت آدم، اور یقیناً یہ انبیاء کرام آدم کی اولاد میں سے ہیں، وممن حملنا مع نوح، یہ ان میں سے بھی ہیں جن میں جو تھوڑے لوگ بچے اور جو قوم نوح پر ایک طوفان برپا ہوا اور جو کشتی میں تھے وہ رہ گئے، یہ ان کی اولادوں میں سے بھی ہیں تمام انبیاء کرام، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور یہ ابراہیم اور اسرائیل کی بھی اولاد میں سے ہیں، وممن ہدینا وجتبینا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ فرما رہے ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چنا۔ دیکھیں اللہ نے تو ہم سب کو ہدایت دی ہے، انبیاء کرام کے لیے جو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہدایت دی، تو ہمیں بھی مانگنے کا حکم دے دیا گیا کہ تم بھی کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی بنا دے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، یعنی فرق آ گیا نا کہ ہدایت ہم سب کو مانگنے کا حکم ہے کہ گویا وہ ملتی ہوگی اور مل چکی ہے کتابی شکل میں، تو ٹیکسٹ میں جس پر ہماری پکڑ تو ہو ہی چکی ہے، ہمارے لیے شہادت تو بن ہی چکی ہے، ہم پر حجت تو تمام ہو ہی چکی ہے، تو اللہ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں سے کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے راستہ دکھایا، اللہ نے ہمیں بھی دکھایا، اور ان کو اللہ نے نیک لوگوں میں چنا اور نبیوں کی طرح ان کو جو نبی میں چنا گیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، تو اب نبیوں کی سنت اگر ہم نے اپنانی ہے، جو ہم سنت کی بات کرتے ہیں بہت، تو اگر ہمیں نبیوں کی سنت ہی اپنانی ہے تو دیکھیے تو صحیح کہ نبیوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب تلاوت ہوتی تھی ان پر آیات رحمان کی آیتیں جب ان پر پڑھی جاتی تھی، جب وہ پڑھتے تھے، جب وہ سنتے تھے، خروا سجدا و بکیا، تو گر پڑتے تھے سجدے میں گر کر اور روتے ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، جب کوئی امام بھی پڑھ رہا ہو تو اللہ کرے کہ ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہو اور ہماری بھی آنسوؤں کی قطار بہہ جائے اور ہم بھی رو پڑیں اور ہم بھی گواہی دیں اور ہم بھی سجدہ کریں، تو دل سے سجدہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما بردار لوگوں میں سے کر دیجئے،
اس کے ساتھ جہاں نیک لوگوں کا ذکر آیا، پروردگار نے جو صلات کو ضائع کرتے ہیں ان کا ذکر بھی ایک ساتھ فرما دیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو صلات پر قائم تھے، پڑھنے والی بھی اور اپنانے والی بھی، قائم کرنے والی بھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس خلیفہ بنے ان کے بعد ایسے خلیفہ، ایسے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ کیا، اضاعوا الصلاۃ، ضائع کیا انہوں نے اپنی صلات کو، واتبعوا الشہوات، اور وہ شیطانی عمل میں اور ان اوتھینٹک اور جھوٹی باتوں میں پڑ گئے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ ان کو ملاقات کرنی پڑے گی اپنی گمراہی کے انجام سے، ان کے برے انجام کو یہ ضرور پہنچیں گے۔ اللہ، سوائے وہ لوگ من تابا، جو توبہ کر لے، جو پھر عمل اچھے کرے، یہ وہ لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اضاعوا الصلاۃ کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ کو پچھلی نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ صلاۃ تو وقت مقرر پر فرض تھی، صلاۃ تو وقت مقرر پر فرض تھی، اللہ کے رسول نے جنگ میدان تک میں پڑھا دیا، کسر پڑھائی کیونکہ خوف کا عالم تھا، نہ امن میں کسر کی جا سکتی ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، یہ صرف اگر ہم کسر بھی کرتے ہیں یعنی شارٹ نماز بھی پڑھتے ہیں جو کہ فرض ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اس کو اس صورت میں شارٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی دشمن کا خوف ہو، اور ضائع تو کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک، کم از کم میرے نزدیک، جمع کی تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جمع کی تو کوئی شکل ہی نہیں ہے، نہیں تو اللہ کے رسول اس جنگ کے میدان میں جمع کر دیتے صلات کو، بعد میں پڑھ لیتے، اور اگر پچھلی جمع ہو گئی تھی تو پھر ایک ایک رکعت صحابہ کرام کو کیوں پڑھائی؟ تو بات بڑی پتے کی ہے، اللہ نے ہم پر ہر طرح سے حجت تمام کر دی ہے کہ جس نے صلات کو وقت مقرر پر نہیں پڑھا، اس کو جو ہمارے علماء تلقین کرتے ہیں کہ جی پچھلی صلات کو پڑھو، پچھلی صلات کو پڑھو، اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا۔ اللہ نے کہا جو ایمان لے آئے، سچی توبہ کر لے، پھر عمل کر کے دکھائے کہ اب وہ اپنی صلات کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کو داخل کریں گے جنت میں اور ان پر ذرا بھی حق تلفی نہیں ہوگی، وہ باغات ہوں گے جو ہمیشگی کے ہوں گے، جس کا رحمان نے بالغیب یعنی انسین ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ ہمیں مومنوں میں سے کر دے، اور بے شک وہ اللہ تو اپنے وعدے کے پورا کر کے رہنے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ جنت وہ جگہ ہے کہ وہ کوئی لغویات نہیں سنیں گے، سلامتی ہی سلامتی ہوگی ان کے لیے، ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام، اور یہ جنت ہے جو نورس ہم نے وراثت بخشی، ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، ہمارے مخصوص ان بندوں کو اس جنت کا وارث بنائیں گے، من کان تقیہ، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا تھا، اللہ کی ملاقات کا یقین تھا، صلات کی قضا پر اسے ڈر لگتا تھا، صلات کو جمع کرنے کا قرآن نے کوئی کانسیپٹ نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہے کانسیپٹ آپ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا۔ صلات جمع ہوتی ہی نہیں ہے، اور قصر نماز صرف خوف میں ہوتی ہے، اور کوئی قضا دوبارہ نہیں پڑھی جاتی۔ جو کچھ میں نے قرآن سے پایا وہ ایمانداری سے آپ کے آگے رکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی نماز کا پابند رکھے اور قبول ہو ہماری سب کی صلات، اللہ تعالیٰ دکھاوے والی صلات نہ ہو، اور اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔